وطن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن، میرے کھیتوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام عروج پاکستان کی آج کا جو موضوع ہے ہمارا، وہ جو جنرل کرنٹ ٹاپکس ہیں جن پہ ملک میں ایک اشتعال ہے اور ایک بہت بڑا اضطراب دکھائی دیتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے ملک میں، اور لوگوں میں ایک بہت ڈر سا ہے کہ فیوچر کا نہیں پتہ، ہم کدھر جائیں گے، کیا ہوگا۔ اس میں نوجوان شامل ہیں، اس میں بجلی کا بحران آ گیا، اس میں زرعی پیداوار کی چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں۔ تو یہ ساری ایک چیزیں ہیں جو ایک جن کا حل موجود ہے، جو حل ہو سکتی ہیں۔ تو میں ایمن ندیم قاسمی کا ایک شعر کے ساتھ آغاز کروں گا پروگرام کا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو مایوسی کی کوئی بات نہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے بس میں ہیں، ہم بہت اچھے طریقے سے اس کا حل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو مین پرابلم ہے پھر وہی آ جاتا ہے کہ جو ہمارا ایک سیاسی ڈھانچہ ہے اور ملک کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے، وہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ابھی الیکشن جو ہیں وہ آئین کے مطابق 2 دفعہ ہم آئین کو وائلیٹ کر چکے ہیں، اور پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ واحد حکومت ہے پاکستان کی، جمہوری حکومت، جس نے آئین کو جان بوجھ کر 2 دفعہ توڑا ہے۔ ایک دفعہ 14 مئی کے الیکشن نہیں کروائے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، اور سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود کیا تھا جی، عمران خان جیت جائے گا۔ بھائی عمران خان جیت جائے گا تو وہ جیتنے دیں، یہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا آئین میں کہ اس میں مسلم لیگ نون جیتے گی تو پھر الیکشن ہوں گے، یا مولانا فضل الرحمان جیتے گا تو پھر الیکشن ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی آئین کے ساتھ۔ چلو پھر ابھی ہم اس وقت بھی جنرل الیکشن جو ہے اسمبلیز کی میعاد ختم ہونے کے بعد وہ بھی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، جھوٹے مقدمات بالکل جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ کسی لحاظ سے بھی مقدمات جو ہیں وہ نہیں بنتے اگر نارمل طریقے سے میرٹ پہ دیکھا جائے۔ سب سے بڑے لیڈر کو بند کر دیا گیا۔ یہ وہی بدقسمتی ہے ہماری کہ جیسے ہم نے شیخ مجیب الرحمان کو بند کر کے ہم نے سوچا کہ ایسٹ پاکستان کے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ سیاسی جو ہمارا ماحول ہے یا سیاسی جو پاکستان کا جو منظر ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے فیئر الیکشن بہت ضروری ہے۔ اب جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں جو موجود سابقہ، وہ الیکشن سے ٹال مٹول ابھی بھی کر رہی ہیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن چکی ہے۔ دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے زیادہ امیدیں رکھنا، زیادہ ان سے توقعات رکھنا، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ ان کا بڑا لمیٹڈ رول ہوتا ہے، اور وہ اپنے رول میں وہ اتنے زیادہ کوئی سٹار منسٹر بھی نہیں ہوتے کہ ہر وقت ٹی وی پہ آ کے وہ باتیں کرتے رہیں۔ وہ تو ملازم پیشہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو کہ کوئی زیادہ ویزیبل نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ایک گول میز کانفرنس جس طرح ایوب خان صاحب نے کی تھی، وہ چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ بلائے، اس میں عمران خان صاحب کو بھی بلائے، اور گول میز کانفرنس میں کھل کے بات کرے۔ فوج اپنا رول ڈٹرمن کرے، جو سیاستدانوں کا رول ہے وہ ان کو دے، اور دونوں مل کے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، ملک کے استحکام کے لیے کام کریں، ملک کی جو حفاظت ہے، سیکیورٹی ہے، اس کے لیے کام کریں، تو پھر ترقی ہوگی۔ اس نظام میں جب کہ سیاسی نظام ہی موجود نہیں ہے تو آپ ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو تھا سیاسی منظرنامہ، اور مجھے امید ہے کہ جلدی اس میں بہتری آئے گی، اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی صلح ہو جائے گی، اور پھر ایک فیئر الیکشن ہوں گے۔ جو بھی پارٹی جیتے گی اس کو وہ فوج کی نگرانی میں کام کرے گی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ان کا رول ہو تو ان کو رول دیں، وہ ایک طاقتور ادارہ ہے، ان کی طاقت کو ملک کی بہتری کے لیے
سیاستدانوں کو استعمال کرنا چاہیے. یہ یہاں پہ تک میں سیاسی بات جو کروں گا. اب میں آتا ہوں جو کہ کرنٹ ایشوز ہیں جو بہت زیادہ جنہوں نے ہمیں اس مہینے میں دیکھنے میں آئے. 2 دن پہلے پورے پاکستان میں مکمل ہڑتال تھی اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس ہڑتال کا کسی نے کوئی اس کا اثر ہی نہیں لیا. وہ کہتے ہیں جی ہڑتال ہوگی بس ٹھیک ہے جی. یہ ہڑتال تھی بجلی کے جو بہت زیادہ بل آئے ہیں انفلیٹڈ بلز ان کے لیے تھی. اب اس کا حل کوئی نہیں ہے. بجلی IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کے تحت مہنگی ہوئی ہے. پاکستان کے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے. گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے اس کا حل صرف آپ کے پاس جو امیجیٹ حل ہے کہ گاؤں اس وقت آپ کے جو ہیں وہ خاموش ہیں. وہاں پہ جو زرعی ٹیوبل ہیں وہ آپ اس کو سبسیڈائز نہیں کرتے تو کم از کم لون آپ ان کو دیں 5% پہ تاکہ وہ ذمہ دار جو ہے وہ ڈیزل اور بجلی کی بجائے سولر ٹیوبل پہ شفٹ ہو جائے. یہ گاؤں کی بہت بڑی ہوگی خدمت ہوگی اور زراعت کے لیے بھی بہتر ہے. اور شہروں میں آپ تمام شہروں میں سولر کو سٹارٹ کریں 5% لون. چھوٹے گھر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے شروع کریں. وہ ایک ڈپٹی کمشنر لسٹ بنائے, ایک بیلنس قسم کی ایلوکیشن ہو اور لون ہو. بے شک سبسڈی مت دیں, گرانٹ مت دیں. تو ایسا ایسا سولر پہ کریں ملک پورے کو. ایک تو جو فیول کی امپورٹ ہے وہ کم ہوگی اور دوسرا انحصار جو IPPs پہ ہے وہ کم ہوگا. اور IPP سے اب کوئی نہ کوئی ڈیل کریں. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ جن لوگوں نے پیسے بنانے تھے, جن لوگوں نے ان کو لگوایا, ان کے معاہدے کیے, وہ تو پیسے بنا کے چلے گئے. اب لگاتار ایک عوام پہ یہ بوجھ ہے. تو یہ سولر اس کا بہت ایک بڑا اور اچھا حل ہے. اس کو گورنمنٹ ایک بہت وار فوٹنگ پہ اس کو کرے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ہائیڈل ہے پاور, جس میں خاص طور پہ میں کالا باغ ڈیم کا ذکر کروں گا. بھائی موجودہ گورنمنٹ کالا باغ ڈیم بنائے. کوئی ایسی وجوہات جو پارٹیز اس کی مخالفت کرتی ہیں وہ اگر ان کے پاس اس کا کوئی ایسا ثبوت ہے کہ کالا باغ ڈیم کے بننے سے کوئی ملک میں استحکام نہیں ہوگا تو وہ لائیں, ان کو سپریم کورٹ میں لے جائیں. سپریم کورٹ میں اپنے آرگومنٹ دیں. اگر سپریم کورٹ کہے کہ ضرورت نہیں ہے تو نہ بنائیں. اگر وہ ہندوستان سے پیسے لے کر ایک خواہ مخواہ کی ایک وہ ملکی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو پھر ملک کے اداروں میں اتنی جان ہونی چاہیے, اتنی وزڈم ہونی چاہیے کہ وہ ان شر انگیز جو ہماری پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. یہ اس کے بارے میں. اب تو اس کے بعد میں جو دوسرا بڑا ایشو ہے وہ ہے زرعی جو پیداوار ہے, جو ہماری امپورٹ ہے زراعت کے متعلقہ, وہ ہے $10 بلین. اب دیکھیں جی $10 بلین آپ بچا سکتے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ امپورٹ آپ اپنے پاکستان میں پیدا نہیں کر سکتے. مثلا ایڈیبل آئل $5 ارب کی امپورٹ. سارے پاکستان میں ہر قسم کا جو آئل سیڈ ہے وہ اگایا جا سکتا ہے. سرسوں ہے, کینولا ہے, سن فلاور ہے, کاٹن سیڈ ہے, اس کے علاوہ باقی جو بھی ہیں. تو یہ پاکستان میں ایک اس کا مربوط پروگرام بنا کے اس پہ توجہ دی جائے. اس کے علاوہ جو گندم ہم $2 ارب کی امپورٹ کرتے ہیں, لاسٹ ایئر ہوئی ہے, بڑے آرام سے یہ $2 ارب ہم بچا سکتے ہیں. اور باقی کچھ چیزیں ہیں جو مجبوری ہے وہ کریں. تو یہ $10 ارب اگر آپ بچا لیں, توانائی کے لیے آپ سولر پہ چلے جائیں تو آپ کا میجر ایک پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو امپورٹ ہے ماسوائے دوائیوں کے اور جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ لائف سیونگ چیزیں ہیں, اس کے علاوہ تمام امپورٹ بند کی جا سکتی ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. تو اس کو آپ اپنے جو ہمارا ڈالر کی جو ہماری انکم ہے $30 ارب کی ایکسپورٹ ہے, $30 ارب کے بیرون ملک پاکستانی جو بھیجتے ہیں پیسے وہ ہیں. تو یہ جو $60 ارب یا $50 ارب ہمارے پاس آتا ہے اس کے اندر ہے. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بجٹ آپ کا ہے $9,000 ارب جو آپ کی ریسیٹس ہے, اور خرچہ ہے آپ کا $18,000 ارب. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ کسی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ اس لیے اپنے انکم کے مطابق خرچوں کو ایڈجسٹ کریں. جہاں بھی تکلیف ہوتی ہے وہ فوری ایکشن لینا چاہیے. کم کریں, بیوروکریسی کی تعداد کم کریں. اگر آرم فورسز کی کچھ تعداد کم کرنی پڑتی ہے تو وہ کریں. اور جو ہماری خاص طور پہ
یہ جو پینشنز ہیں ان کو ریشنائز کریں، تو اس میں یہ خرچے کم کریں. اور اس کے علاوہ میں آخری جو میری بات ہے وہ ہے نوجوانوں کا مستقبل. دیکھیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت 60% نوجوان دیے ہیں جو 30 سال سے کم عمر ہیں، 35 سال سے. ان کے لیے کوئی ایک واضح پروگرام بنائیں، ان کو آئی ٹی کی ٹریننگ دیں، ان کو پروفیشنل ٹریننگ دیں، ان کو کوئی نہ کوئی ہم اسکل سکھائیں، اور ان کو ایک بہت بڑا ایک ہم ایسٹ بنا سکتے ہیں. وہ ہمارے لیے $100 ارب سے زیادہ کی وہ ہماری پروڈکٹ ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں. لیکن یہ سارے کام کرنے والے اگر ہم اب بھی یہ کام نہیں کر سکتے تو دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ خودکشی ہوگی، جان بوجھ کے ہوگی، اور حل موجود ہے، اور یہ نالاکی ہوگی. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا جو اس وقت ہمارے اقتدار میں ہیں کہ وہ فوری طور پہ ایک نیشنل لیول کا ڈائلاگ کریں اور یہ ان چیزوں کا حل پہ متفق ہوں اور بہت جلدی یہ ایکشن لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اقبال کی جو وہ ایک امید ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، یہ جو دعا ہے یہ قبول نہ ہو. شکریہ. میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن. میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن